ہم سب لوگوں نے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس کو لیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، ہو چکا ہے. اچھا اب یہ فیصلہ اتنا بڑا، یہ بیچاری دیکھو نا، یہ حکومت اپنے پاؤں پہ تو نہیں کھڑی نا، یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے، اور وہ بیساکھیاں فراہم کر رکھی ہیں کس نے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک. اب جیسے یہ آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوئی تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. اشارہ دیا ہے. میاں رضا ربانی کوئی فرق نہیں. جو سینٹ کے تو اکیلے کر لیں گے. تو حکومت اکیلی ہے، ارے کابینہ میں نون لیگ ہے. نہیں، لیکن ان کی کابینہ اس لیے ہے، وہ حکومت میں اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. ایک خورشید شاہ صاحب کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آئی نو بڑے قد کے لیڈر ہیں. بابر صاحب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی باقاعدہ ایک غالباً ٹویٹ ٹائپ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ یہ احمقانہ فیصلہ ہے، اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کب یہاں پہ لگی ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا کہ نصرت جاوید جو یہاں بیٹھ کے مجھے لیکچر دیتا ہے، وہ کیا اے این پی نیشنل عوامی پارٹی سے عوامی نیشنل لگی تھی نا پابندی. تو آپ کون سے دور میں لگی؟ پرانا دور تب میں نہیں پیدا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لگی نا. جمہوری حکومت تھی. ایک تو میں پہلے یہ سنتا رہا، لوگ تبصروں میں یہ کہہ رہے تھے، تبصروں میں نہیں کیا میں نے سنا ہے خود. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جمہوری حکومت میں او بھائی، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جمہوری حکومت تھی. اس دور میں ہی 1973 کا آئین بنا. اس آئین پر خان عبد الولی خان کے دستخط موجود، جو اس وقت قائد حزب اختلاف تھے قومی اسمبلی میں. اوکے سر، بعد ازاں جب وہ حیدرآباد ٹریبیونل میں چلے گئے جیل میں تو مولانا مفتی محمود ہوئے. تو جمہوری حکومت کے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی. جیسے ہی اس پر پابندی لگی تو ان دنوں حاکم علی زرداری صاحب وہ ممبر قومی اسمبلی ہوا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ان کا نواب شاہ میں سینما ہوتا تھا. وہاں پر نواب شاہ میں تھا تب. وہاں پہ بھی تھا. کراچی میں 2 تھے تو نواب شاہ میں بھی تھا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے وہاں پہ، تاکہ ہاڑا ہڑی تھی تو ایک کنونشن بلایا، اور وہاں عوامی نیشنل پارٹی بن گئی جس کے صدر ہوئے سردار شیرباز بازاری. نہیں، آپ بات کر رہے ہیں حاکم علی زرداری کی. جی، حاکم علی زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا عوامی نیشنل پارٹی کا تاسیسی کنونشن نواب شاہ میں، اچھا، جو آصف علی زرداری صاحب کے والد تھے. وہاں بتائیے وہاں عوامی نیشنل پارٹی بنی. یار، نیشنل عوامی پارٹی اوریجنل پرانی پارٹی جس کو تھی. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے، جب نیشنل عوامی پارٹی پر بین لگ گیا تو اس وقت تک سردار شیرباز بازاری آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی میں بیٹھتے تھے. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جماعت قائم کر رہے ہیں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا حاکم علی زرداری صاحب نے. اب میں تو یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب بہت سارے کمپرومائزز کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس معاملے میں حکومت کی سپورٹ کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ حکومت خود بھی سنجیدہ ہے کہ جان بوجھ کر پینک مچانے کے لیے یہ پریس کانفرنس کرائی ہے. عطا تارڑ صاحب، منیر نیازی کا ایک شعر ہے، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے. یہ وہ ایک اٹیمپٹ ہے، لیکن اس کے لیے اس پریس کانفرنس کو ڈس آن کر دے گی گورنمنٹ. ڈس آن نہیں کیا جاتا، بھلا دیا جاتا ہے. حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اور میرے جیسے لوگوں نے 8 سے 9 بجے کی دکان چلانی ہے، پھر ہمیں کل خلقت شہر تو کہنے کو پھنسانے میں کسی اور کہانی کی تلاش ہوتی ہے. آ گئی سمجھ؟ یہ تو ایک پہلو آپ نے دے دیا نا، بٹ آپ اس پہلو سے کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں کہ بھائی اس آج کے دور میں بھی کسی سیاسی جماعت پر، میں نہیں کہتا کہ پابندی لگے، پر لگ سکتی ہے، اور حکومت کو اس کا اختیار ہے. زلزلہ بھی آ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے. دیکھو، جو اہم ترین بات ہے جو آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کی، مصیبت یہ ہے نا کہ اخبار پڑھنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیے. آج کے نوجوان صحافی ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت شرمناک بات ہوگی کہ ایک جمہوری دور میں سیاسی جماعت پہ پابندی لگی. تو میں نے کہا یار، ایک جمہوری دور، ذوالفقار علی بھٹو جن کی
پیپلز پارٹی کے بنیادی 4 نکات میں سے اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست سیاست ہے، ہاں۔ اس میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگتی ہے۔ ہو گئی بات، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے رحم آتا ہے ان لوگوں پہ۔ یہ ڈان اخبار آج جب آپ نے کھولا ہو، جو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق نہیں دی اس کے صفحہ اول پر آئی وش کہ میرے پاس اوریجنل اخبار ہوتا جی، اس پہ یہ خبر تھی کہ سنی اتحاد کونسل SIC PTI ٹو واک ڈائیورجنٹ پاس، یعنی سنی اتحاد کونسل اور PTI پاکستان تحریک انصاف وہ مختلف راستوں پر چلیں گے۔ اس پوری کہانی کا مختصر ترین یہ کب کی خبر؟ آج کی آج صبح جو ڈان اخبار تو میں ٹھیک کہ اس نے گھروں میں انٹرپریٹ کیا نا فیصلے کے بعد، صحیح فیصلہ یہ ہوا ہے اچھا کہ سنی اتحاد کونسل ہاں اپنا وجود قومی اسمبلی میں برقرار رکھیں گے، اور 2 بندے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک تو اس کے جو بانی ہیں صاحبزادہ احمد رضا صاحب، اور دوسرے ایک MNA ہیں، وہ گنڈا پور ہیں، کوئی فیصل امین گنڈا پور۔ 2 لوگ ہوں گے جی، وہ سنی اتحاد کونسل میں بدستور موجود رہیں گے۔ یہ دیکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ کوئی PTI پر کوئی پابندی کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اچھا آپ نے بھی سوچا؟ میں نے اس وقت تک عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی، اس سے ثابت ہوا کہ تحریک انصاف کو یہ خبر موجود تھی، یہ پتہ تھی کہ حکومتی حلقوں میں ارے نہیں بابا، یہ بہت سیکرٹلی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، اور پھر کہا نہیں گیا تو تھا کیا ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کیوں سنی اتحاد کونسل کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی جداگانہ شناخت کیوں ٹھیک ہے، اوکھے ویلے کام آئی سی نہیں کہ اوکھا ویلا پھر بھی آ سکتا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں بنتی نا بابو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا یار۔ ٹائم کی کمی ہے میرے پاس، آپ نے پوری سنی ہوتی نا پریس کانفرنس، اس میں آرٹیکل 6 کی بھی بات ہوئی۔